بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں ہم بہت سارے سیاسی تجربات کرتے ہیں مگر کبھی مطمئن نہیں ہوتے۔ ماشاء اللہ بھی آیا، سیاسی جماعتوں کی حکومتیں بھی آئیں، 2 پارٹی سسٹم بھی رہا، اب ایک تیسری پارٹی کو لانے کا تجربہ بھی ہم نے کیا، لیکن خیال ہوتا ہے کہ ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں جہاں ان تجربات سے پہلے تھے۔ ان تجربات کے تنوع سے ہماری سیاست میں، ہماری معاشرت میں کوئی بہتری نہیں آ سکی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سیاست کسی سماجی تبدیلی کا بنیادی عمل نہیں ہے۔ سیاست تو اصل میں نتیجے کا نام ہے۔ کوئی تبدیلی جب کسی معاشرے میں آتی ہے تو وہ پہلے مرحلے میں سماجی سطح پر آتی ہے۔ سماج کے اندر لوگوں کے خیالات بدلتے ہیں۔ جب لوگوں کے خیالات تبدیل ہوتے ہیں تو اس کے بعد وہ ان کے رویوں میں منعکس ہوتے ہیں، رویوں میں ریفلیکٹ ہوتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب سیاسی طور پر کوئی فیصلہ کرتے ہیں، وہ جب معاشی طور پر کوئی فیصلہ کرتے ہیں، وہ جب سماجی سطح پر کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو ایک ٹھیک نقطہ نظر کے ساتھ ایک ٹھیک جگہ کھڑے ہو کر فیصلہ کرتے ہیں۔ پاکستان میں ہم نے جب بھی کوئی سماجی تبدیلی کی کوشش کی اور یہ خیال کیا کہ ملک کو بدلنا چاہیے تو ہم نے سیاست سے اس کا آغاز کیا۔ سیاست آغاز نہیں ہے، سیاست اختتام ہوتا ہے۔ میں ایک مثال سے اپنی بات کو واضح کرتا ہوں۔ جمہوریت ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ہو، اور جمہوریت جب سیاست میں آتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ایک بالغ رائے دہی کی بنیاد پر، ووٹ کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ الیکشنز ہوں، اور اس کے بعد اس ملک میں ان لوگوں کو اقتدار ملے جو عوام چاہتے ہیں۔ یہ کام ہم کر لیتے ہیں، اس ملک میں الیکشن بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ لوگ جو پہلے سے وسائل پر قابض ہیں، جو پہلے سے ہی لوگوں کو انہوں نے پیری کے نام پر، مذہب کے نام پر، جاگیرداری کے نام پر اپنا غلام بنائے رکھا ہے، وہی سیاسی عمل کے نتیجے میں ملک کی اقتدار تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جمہوریت جو ہم سیاست میں اختیار کرتے ہیں الیکشن کی صورت میں، وہ نتیجہ خیز نہیں ہوتی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جمہوری عمل اس سے پہلے سماجی سطح پر نہیں ہوا۔ جمہوریت کیا ہے؟ جمہوریت اصل میں اختلاف رائے کے احترام کا نام ہے۔ جمہوریت اصل میں اس چیز کا نام ہے کہ میرے پاس 3-4 چوائسز ہیں، میں ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لوں اور مجھے یہ معلوم ہو کہ ان میں سے بہتر چوائس کون سا ہے۔ یہ بہتر چوائس کا انتخاب میں اس وقت کروں گا جب ملک کے اندر آزادی رائے ہوگی، میڈیا اور دیگر لوگ آزاد ہوں گے اور وہ اپنی بات لوگوں تک پہنچا رہے ہوں گے، اور میں یہ حق رکھوں گا کہ 3-4 مختلف نقطہ نظر میرے سامنے آ گئے، 3-4 مختلف منشور میرے سامنے آ گئے، 3-4 مختلف طرح کے سیاستدان میرے سامنے آ گئے، 3-4 مختلف طرح کی سیاسی جماعتیں میرے سامنے آ گئیں۔ اس کے بعد میں یہ فیصلہ کروں گا کہ میرے حق میں کون سی جماعت بہتر ہے، کس جماعت کا منشور بہتر ہے۔ میں یہ نہیں کر پاتا آج، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنا ووٹ دیتا ہوں برادری کی بنیاد پر، میں اپنا ووٹ دیتا ہوں اپنی کسی مذہبی عصبیت کی بنیاد پر، اور میں یہ بھی نہیں جانتا کہ ریاست کے اندر جب ہم ایک سیاسی نظم بنا رہے ہیں تو اس کے لیے بنیادی مطالبات کیا ہیں، اس کے لیے بنیادی طور پر کس صلاحیت کی ضرورت ہے۔ امام مسجد کے معیار اور حکمران وقت کے معیار دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ ایک دکاندار کا انتخاب، کہاں سے مجھے سودا لینا ہے، اور ایک حکمران کے انتخاب میں فرق ہوتا ہے۔ ایک ڈاکٹر کے انتخاب میں، ایک سیاستدان کے انتخاب میں فرق ہوتا ہے۔ یہ فرق مجھے اس وقت معلوم ہوتا ہے جب میں یہ جانتا ہوں کہ ملک کے اندر سیاست کا کردار کیا ہے، ملک کے اندر معیشت کا کردار کیا ہے، اور ادارے کیسے بنتے ہیں۔ یہ سارا کام نہیں ہو سکتا جب تک سماجی سطح پر ایک جمہوری عمل آگے نہیں بڑھتا۔ پھر یہ ہے کہ میں اختلاف رائے کے احترام کو نہیں جانتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اختلاف رائے کا مطلب یہ ہوتا ہے دشمنی، اختلاف رائے کا مطلب ہوتا ہے مخالفت۔ میں دوسرے کے گلے پڑتا ہوں، میں دوسرے کی گویا ایک طرح سے جان کے در پہ ہو جاتا ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں کس طرح ہم سیاسی اختلاف کو دشمنیوں میں بدل دیتے ہیں۔ یہ تب ہوتا ہے جب ہم یہ نہیں جان رہے ہوتے کہ جمہوریت اصل میں پرامن انداز میں اختلاف رائے کے اظہار کا نام ہے۔ جمہوریت اس کا نام نہیں ہوتا کہ دوسری آراء کو مٹا کر صرف ایک رائے کو غالب کر دیا جائے۔ جمہوریت اس کا نام ہوتا ہے کہ انتخابات کے ذریعے اکثریت کو آپ اقتدار کا حق دے دیتے ہیں، لیکن لوگوں کے پاس یہ حق محفوظ رہتا ہے کہ چند سال بعد چاہیں تو ان کو بدل دیں، اور اس دوران میں بھی ان کی رائے اگر بدلتی ہے تو ان کو یہ حق ملنا چاہیے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ساتھ آزادی رائے ہوگی، جب حکومت اپوزیشن دونوں کی کردار کو لوگ آسانی سے دیکھ رہے ہوں گے، پرکھ رہے ہوں گے، اور اس کے بعد اپنی رائے قائم کر رہے ہوں گے۔ پاکستان میں جمہوری سطح پر ہم نے جمہوریت کے لیے کام نہیں کیا۔ پاکستان میں
سماجی سطح پر ہم نے جمہوریت کے لیے کوئی کام نہیں کیا. ہم نے لوگوں کی رائے کو بنانے کا جو عمل ہے سماجی سطح پر اس کو پوری طرح سے اڈاپٹ نہیں کیا. سیاسی جماعتیں ہیں لیکن ان کے اندر کوئی سیاسی نظم نہیں ہوتا، الیکشنز نہیں ہوتے، ان کے اندر نامزدگیاں ہوتی ہیں. ہمارا سیاسی کارکن یہ نہیں جانتا کہ آئین کیا ہوتا ہے، پارٹی کا منشور کیا ہوتا ہے، پارٹی کا بھی کوئی بائی لاز ہوتے ہیں، اس کے اندر بھی تقرر کا کوئی طریقہ ہوتا ہے، وہ کیسے ہوتا ہے. بالکل ایک عام کارکن سیاسی اس معاملے میں لا علم ہوتا ہے. جب لا علم ہوتا ہے خود پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی اپنے حقوق کی جنگ نہیں لڑ سکتا. اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ جو پولیٹیکل پارٹی اپنے اندر جمہوریت نہیں لا سکتی وہ ملک کے اندر بھی جمہوریت نہیں لا سکتی. اسی سے موروثیت پیدا ہوتی ہے، اسی سے باپ کے بعد بیٹا اور پھر اس کے بعد بیٹا، یہ سارا طرز عمل پیدا ہوتا ہے جو جمہوریت میں نہیں ہوتا، الا یہ کہ کسی باپ کے بعد بیٹے کو خود لوگ قبول کر لیں، خود لوگ اختیار کر لیں، خود لوگ اس کو اپنا لیڈر مان لیں، نہ کہ اس وجہ سے وہ لیڈر بن جائے کہ اس کا باپ جو اس کی ماں کا لیڈر تھی. تو یہ ہے وہ صورتحال جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے اندر اگر سیاست نتیجہ خیز نہیں ہوتی تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سیاست کو ہم نے آغاز بنایا ہے، حالانکہ سیاست اختتام ہے. سیاست تو نتیجے کو پرکھنے کا نام ہے، سیاست تو ثمر کو سمیٹنے کا نام ہے. اگر ملک میں جمہوری رویے نہیں ہوں گے تو سیاست کے اندر جمہوری رویوں کا ظہور نہیں ہوگا. ملک میں جمہوری رویے نہیں ہوں گے تو سیاستدان فسطائیت کی طرف چلے جائیں گے. فسطائیت کیا ہے؟ ایک دھونس سے، جبر سے لوگوں کے اوپر اپنی رائے کو مسلط کرنا. اور اگر آپ کے ساتھ چند لوگ مل جائیں تو آپ قوت کے ذریعے دوسروں کو مٹانے کی کوشش کریں. اگر آپ کو اقتدار مل جائے تو آپ طاقت سے دوسروں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کریں. یہ ہے وہ طرز عمل جس کو بدلنے کی ضرورت ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں سیاسی عمل نتیجہ خیز ہو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو ووٹ ایک نتیجے تک پہنچے اور پاکستان ایک بہتر مستقبل کی طرف جائے سیاسی اعتبار سے، تو پہلے اپنے اندر جمہوری رویے پیدا کرنے ہوں گے. اختلاف رائے، لوگوں کے مختلف جماعتوں کے منشوروں کو پرکھنے کا احساس، مختلف لوگوں کے کردار کو جاننے کا عمل، اور اس کے ساتھ ساتھ اختلاف رائے کا احترام اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بغیر ہم وہ معاشرتی رویے ڈیولپ نہیں کر سکتے جس کے بعد کوئی ملک یا کوئی معاشرہ جمہوری کہلانے کا مستحق ہو سکتا ہے. تو آج ضرورت ہے کہ وہ لوگ جو سیاسی عمل کو نتیجہ خیز بنانا چاہتے ہیں تو وہ نئے تجربات کرنے کے بجائے کہ کوئی تیسری فورس آ جائے گی، کوئی چوتھی فورس آ جائے گی، اس سے تبدیلی آئے گی، نہیں، اس سے تبدیلی نہیں آئے گی. اب دوسری فورس لا کے دیکھ چکے، اب تیسری فورس لا کے دیکھ چکے، اس سے کچھ نہیں ہونے والا. ہوگا اس وقت جب اس ملک کا سیاسی کلچر بدلے گا اور لوگ اقتدار پر سوچ سمجھ کر لوگوں کو لائیں گے، ان کے بارے میں فیصلے کریں گے اور اپنے آپ کو مطمئن ہوں گے کہ اگر ہم نے ایک فیصلہ کیا تو اپنی عقل اور اپنی بصیرت کے مطابق ٹھیک کیا ہے، اور کل اگر وہ اس کو بدلنا چاہیں گے تو ان کے پاس اس کے راستے کھلے ہوں گے، ان کو اپنی سوچ پر نظر ثانی کا پورا موقع ملے گا. تو آئیے پاکستان کو جمہوری ملک بنانے کے لیے اس ملک میں جمہوری رویوں کو فروغ دیں.